السلام علیکم ناظرین، آج کے فنی لطیفے 4 میں راسی جنازے کو تیزی سے لے کر قبروں کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ کسی آدمی نے دیکھا اور بولا، لالا شرم کرو، نیچے مردے ہیں۔ میراثی بولا، مولا خوش رکھے، اوپر کون سا ہم نے ورلڈ کپ اٹھایا ہوا ہے، اوپر بھی تو مردہ ہی ہے۔ لڑکی، پاپا میں نے ایک لڑکے سے فیس بک پہ جان پہچان کی، پھر واٹس ایپ پہ اس سے چیٹنگ کی، پھر ٹویٹر پر اپنے پیار کا اظہار کر دیا۔ پاپا، بیٹا پھر شادی.com پر اس سے شادی کر لو، گوگل سے بچے ڈاؤن لوڈ کر لینا، اور اگر ہسبینڈ برا لگے تو OLX پر بیچ دینا۔ مریض، میں کئی دنوں سے خواب میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، ڈاکٹر میں دعا لکھ رہا ہوں، خواب آنے بند ہو جائیں گے۔ مریض، لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ دوا آج نہیں کھاؤں گا۔ ڈاکٹر، لیکن کیوں؟ مریض، آج میری سینچری بننے کا امکان ہے۔ ڈاکٹر اپنے دوست کو اپنی نئی ایجاد کے بارے میں بتاتا ہے۔ ڈاکٹر، میں نے ایسی کریم بنائی ہے جس کو لگانے سے 40 سال کی آنٹی 30 سال کی لگنے لگے گی۔ دوست، پھر تو یہ کریم بہت ہی بکتی ہوگی۔ ڈاکٹر افسوس کے ساتھ، یار بکے گی تو تب جب کوئی آنٹی اپنے آپ کو 40 سال کی سمجھے گی۔ نوجوان نسل کے بگڑنے کی اصل وجہ موبائل یا انٹرنیٹ نہیں، بلکہ 11، 12 اور 10 کی اردو غزلیں ہیں۔ اچھے سے اچھے بچے کو بھی عاشق بنا دیتی ہیں۔ دید کی طلب ہو تو نظر جمائے رکھنا، غالب نقاب ہو یا نصیب سرکتا ضرور ہے۔ اب بتاؤ یہ غالب ہے یا عمران ہاشمی؟ شیخ بچے کو لے کر حجام کی دکان پر گیا۔ شیخ نے بال بنوائے، شیو کروائی اور حجام کو کہا، تم بچے کے بال کاٹو، میں سبزی لے کر آتا ہوں۔ حجام نے بچے کے بال کاٹ دیے، لیکن شیخ واپس نہ آیا۔ کافی دیر گزر گئی تو حجام نے بچے سے پوچھا، تمہارے ابو کہاں چلے گئے؟ بچہ بولا، وہ میرے ابو تو نہیں تھے۔ حجام، تو پھر وہ کون تھا؟ بچہ، پتہ نہیں، میں گلی میں کھیل رہا تھا، یہ آدمی آیا اور بولا، آؤ میں تمہارے بال مفت میں کٹوا دوں۔ ڈاکٹر، کیا رات کو دیر تک دوستوں کے ساتھ جاگتے ہو؟ مریض، بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر، کیا تمہارے خوبصورت عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں؟ مریض، نہیں۔ ڈاکٹر، تو پھر مر جاؤ، الو کے کان، 100 سال جی کر کیا کرنا ہے؟ ایک عورت نے اپنی سہیلی کی بہادری سے متاثر ہو کر کہا، تم نے واقعی بہادری دکھائی کہ ایک چور پر یوں پل پڑی کہ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ عورت نے جواب دیا، مجھے کب پتہ تھا کہ وہ چور ہے؟ میں تو یہ سمجھی تھی کہ میرا شوہر دیر سے گھر آیا ہے۔ ایک دن سردار کے گھر چور آ گیا۔ سردار نے چور کو دیکھا تو چور نے بھاگنا شروع کر دیا۔ سردار جی بھی جوش میں آ کر اس کے پیچھے بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے چور سے آگے نکل گئے اور پیچھے مڑ کر اونچی آواز میں بولے، ایک تے چور اتوں سردارا نال دیسا۔ ایک شخص مستر برگ پر پڑا اپنے آخری وقت کا منتظر تھا۔ اس کی بے وفا بیوی اپنے محبوب شوہر کے پاس بیٹھی تھی۔ شوہر بولا، ڈارلنگ اس آخری وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے اٹک اٹک کے بمشکل کہا، نہیں ہنی، تم بس آرام کرو۔ اس نے شدت غم سے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے۔ خدا کے لیے سن لو ورنہ میری روح بے چین رہے گی۔ میں تم سے بے وفائی کرتا رہا ہوں۔ تمہاری چھوٹی بہن، اس کی سہیلی کی سہیلی اور بیوی نے ہچکچاں لیتے ہوئے اپنی نازک ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ میں جانتی ہوں ڈارلنگ، تم پریشان نہ ہو، میں نے اس لیے تمہیں زہر دیا ہے۔ ایک شخص نے اخبار میں اشتہار دیا کہ مجھے ایک ملازم کی تلاش ہے، تنخواہ کوئی نہیں، صرف 2 وقت کا کھانا دیا کروں گا۔ اشتہار ایک نہایت غریب شخص نے پڑھا اور اس شخص کے گھر چلا گیا اور کہا کہ میں کام کے لیے تیار ہوں، بتائیں کام کیا کرنا ہوگا؟ اس شخص نے کہا، کام زیادہ مشکل نہیں ہے،
دن میں 2 شاپر لے کر داتا دربار پر جانا ہے اور وہاں سے میرے لیے اور اپنے لیے کھانا لے کر آنا ہے۔